دین میں دو ہی چیزیں ہیں، ایک بندے کا تعلق اللہ سے ہے اور ایک بندے کا تعلق مخلوق سے ہے۔ ایک اللہ کے حقوق ہیں اور ایک بندوں کے اوپر بندوں کے حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو حقوق اللہ کہتے ہیں اور بندوں کے حقوق کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بندہ اللہ کے حقوق کو ادا کرے اور بندوں کے حقوق کو ادا کرے تو بندے کا بیڑا پار ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی رات کی نماز پڑھے، تہجد پڑھے، تلاوت کرے اور مخلوق کے حق کو ادا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کا ایسا حق ادا کرنا رب کو منظور نہیں ہے۔ انسان پورا تب ہوتا ہے کہ حقوق اللہ بھی ادا کرے، حقوق العباد بھی ادا کرے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ، فرمایا نیکی کے کام میں تعاون کرو۔ جہاں خیر کا کام ہو، بھلائی کا کام ہو، اچھائی کا کام ہو، فرمایا اس میں تعاون کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کام میں تعاون نہ کرو۔ آپ نے دیکھا جانور جو ہیں، درندے، وہ جنگلوں میں رہتے ہیں، انسان آبادی میں رہتے ہیں۔ انسانوں کے شہر آباد، انسانوں کی آبادیاں ہیں، انسانوں کے قصبے ہیں، انسانوں کے ملک آباد ہیں۔ آخر انسان ایک ساتھ کیوں بستے ہیں؟ اس لیے کہ انسان انسان کے کام آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان انسان کے کام آتا ہے اور اپنے لیے تو ہر کوئی زندگی گزارتا ہے، مزہ تب ہے کہ بندہ دوسروں کے لیے زندگی گزارے۔ ساری زندگی کمایا، جان پہ لگایا، کمایا مکان بنایا، کمایا کوٹھی بنائی، کمایا کار لیا، کمایا جائیداد بنائی، بندہ مر گیا۔ اس زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ بندہ جیے اور مخلوق خدا کا فائدہ کرے، کل جب جنازہ اٹھے سب لوگ دعا دیں گے۔ لہٰذا ہم اللہ کو یاد کرتے، مخلوق سے تعلق نہیں جوڑتے۔ رب نے فرمایا نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ایک دوسرے کی کیا کرو؟ مدد کرو۔ اور غور سے سن میرے بھائی، سب سے فائدہ مند بندہ کون سا ہے؟ اچھا بندہ، سب سے اچھا بندہ کون سا ہے؟ میں کہوں آپ اعتراض کر سکتے ہیں، مولانا نور الدین صاحب کہے تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے، لیکن اللہ کا نبی فرمائے تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ بے شک۔ اللہ اکبر، فرمایا خیر الناس انفعهم للناس، فرمایا لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے بہتر فائدہ مند ہو، نفع بخش۔ جو آدمیوں کو زیادہ فائدہ دے تم میں سب سے بہتر وہ ہے۔ اب خود کو تولو، ترازو لگاؤ کہ ہم لوگوں کو کتنا فائدہ دیتے، اپنے لیے کتنا فائدہ کرتے ہیں۔ ایک آدمی تھا ملنگوں کے پاس، درویشوں کے پاس، پیروں کے پاس، نیک لوگوں کے پاس رہتا تھا۔ اس نے 30-40 سال نیک لوگوں کی خدمت کی، پھر ان کو چھوڑا، علماء کی خدمت میں آیا۔ کسی نے کہا، اردو کی سمجھ تو آ رہی ہے ہاں، تو کسی نے کہا کہ یار آپ نے اتنی لمبی چوڑی سنگت کیوں چھوڑ دی؟ آپ کی صحبت رہی، سنگت رہی، معیت رہی، دوستی رہی، آپ اللہ کے نیک بندوں کے پاس رہے، اتنی پرانی یاری چھوڑ کے علماء کے پاس کیوں آئے؟ اس نے کہا میں نے ان درویشوں ملنگوں کو دیکھا، یہ ساری رات عبادت کرتے ہیں نا، اور بعد میں جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یا اللہ میری بخشش فرما، یا اللہ میرا بیڑا پار فرما، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، یا اللہ مجھے جنت۔ ان کی ساری عبادت، محنت، ریاضت، تہجد، تلاوت، سب کچھ اپنے لیے ہے، وہ اپنی جان کا بھلا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔
چھوڑ دیا، میں نے ان کو چھوڑ دیا۔ میں علماء کے پاس اس لیے آیا کہ یہ رات بھی بولیں دن بھی بولیں، تقریر بھی کریں وعظ بھی کریں، جہاں جائیں لوگوں کو حق سمجھاتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، لوگوں کی خیر چاہتے ہیں، رب رسول کے راستے پہ لگاتے ہیں، یہ جان کی سوچتے ہیں، عالم دوسروں کی سوچتے ہیں۔ میرے خیال میں وہ بندہ زیادہ بہتر ہے جو دوسروں کی سوچتا ہے، وہ بندہ زیادہ بہتر ہے جو کیا دوسروں کی کیا کرتا ہے، سوچتا ہے۔ اور پتہ ہے حضور نے تعلیم کیسے دی، نبی کریم علیہ السلام نے تعلیم کیسے دی؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اپنی مسجد کی طرف اشارہ کیا۔ مسجد نبوی کوئی عام مسجد نہیں، یہ وہ مسجد ہے کہ وہاں ایک نماز پہ 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ دیکھیں نا، زمین تو ساری اللہ کی ہے یا نہیں؟ یہ بھی اللہ نے بنائی، وہ زمین بھی اللہ نے بنائی، اور گھر میں نماز پڑھتے ہو ایک نماز کا ثواب ہے، مسجد میں باجماعت پڑھتے ہو 25 نمازوں کا ثواب ہے، 27 نمازوں کا ثواب ہے، جامع مسجد میں پڑھتے ہو تو 500 نمازوں کا ثواب ہے، مسجد اقصی میں پڑھتے ہو 25,000 نمازوں کے برابر ایک نماز، حرم کعبہ میں پڑھتے 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اور حضور کی مسجد میں نماز پڑھتے ہو تو 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ہے۔ اللہ پاک کو نسبتیں کتنی پیاری ہیں، بات کسی نسبتیں ہیں، بے شک جس کو ہم مسجد نبوی کہتے ہیں، بس ہے زمین کا ٹکڑا، ہے وہاں بھی پتھر ریت مٹی، لیکن نسبت مصطفیٰ کریم سے ہو گئی۔ رب نے اس مسجد کو یہ مقام دیا کہ کوئی با جماعت ایک نماز پڑھے گا تو 50,000 جماعت کی نماز کا ثواب ملے گا۔ یہ کیا ہے؟ نسبت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنی مسجد کی طرف اشارہ کیا، فرمایا میں اس مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا ہوں نا، اعتکاف میں، اور میرا کوئی حاجت مند بندہ آئے کہ میری حاجت ہے، ضرورت ہے، کام ہے، مہربانی کریں میرے ساتھ چلیں، فرمایا میں اعتکاف چھوڑ کے اس بندے کے ساتھ کام کے لیے جانا پسند کرتا ہوں، اعتکاف پسند نہیں کرتا۔ اور وہاں اعتکاف کوئی عام نہیں، وہ اعتکاف بھی 50,000 اعتکافوں کے برابر ہے۔ تو اللہ کا نبی خود فرما رہے ہیں کہ میں 50,000 اعتکاف چھوڑنا پسند کرتا ہوں ایک مسلمان کی حاجت روائی کے لیے۔ ایک مسلمان کی کس کے لیے؟ حاجت روائی کے لیے، کہ مسلمان کی حاجت پوری ہو، مسلمان کا بھلا ہو، مسلمان کا کیا ہو؟ فائدہ ہو۔ اور میرے آقا نے تعلیم کیسے دی؟ میدان جنگ ہے، میدان جنگ کا نام لینا بڑا آسان ہے پر لڑنا بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ وہاں پر بیویاں بیوہ بنتی ہیں، بچے یتیم ہوتے ہیں، لاشیں تڑپتے ہیں، گردنیں کٹتی ہیں، لوگوں کے ہاتھ پیر کٹتے ہیں، خون کے فوارے چلتے ہیں، وہاں سے جنازے نکلتے ہیں، وہاں تیروں کی بارش، تلواروں کی گھن گرج ہوتی ہے، وہاں پر گھوڑوں کی دوڑ ہوتی ہے، وہاں پر جان مشکل سے بچتی ہے۔ میدان جنگ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ انسان حیران ہوا کہ زخموں سے چور چور ایک صحابی کو پانی پیش کیا گیا، اس نے کہا میرے ساتھ دوسرا بھائی زخمی، اس کو پلائیں، اس کو پیش کیا گیا، اس نے کہا نہیں، میرا تیسرا بھائی زخموں سے چور چور ہے، عالم سکرات، روح نکل رہی ہے، دم لبوں پہ ہے، موت سامنے ہے، اس نے کہا میرے تیسرے بھائی کو پانی پلا دے۔ جب تیسرے کے پاس پلانے والا پہنچتا ہے، اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے، واپس مڑ کر دوسرے کے پاس آتا ہے، وہ بھی فوت ہو چکا ہوتا ہے، تیسرے کے پاس آتا ہے، وہ بھی شہید ہو چکا ہے، جان دے دی پر مسلمان بھائی کو پانی پلانے کا حکم دیا۔ وہ اپنا فائدہ بھی چاہتے تھے، دوسروں کا فائدہ بھی چاہتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ان لوگوں کی شان بیان کی، فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ خود مشکل میں ہوں، تنگ دستی میں ہوں، ضرورت مند ہوں، پھر بھی اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہاں گڑیاں تے لکھا ہونا نا بھائی تو لنگ جا ساڑی خیر، اس کا مطلب کیا ہے؟ بے راستے پہ میرا بھی حق ہے، تیرا بھی حق ہے، پر تجھے جلدی ہے، تو گزر جا، میں پیچھے رہ جاتا۔ تو دوسروں کا خیال رکھنے کا اسلام اس قدر، ہم پیچھے کیوں رہ گئے؟ اسی وجہ سے کہ ہر کوئی اپنا فائدہ چاہتا ہے، دوسروں کا فائدہ نہیں چاہتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت پیچھے رہ گئے، بہت پیچھے رہ گئے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں بادشاہ وقت بیمار ہو گئے،
بادشاہ وقت کیا ہوا؟ بیمار، اور بیماری کے بعد ڈاکٹروں کے پاس گیا، حکیموں کے پاس، طبیبوں کے پاس، انہوں نے لا علاج کر دیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ہاں اللہ بچائے، بعض بیماریاں لا علاج ہوتی ہیں تو ڈاکٹروں نے اس کو لا علاجی، تیرا علاج نہیں ہو سکتا۔ واپس دربار میں لایا گیا، وزیر کو بلایا اور وزیر سے کہا اب کیا کریں گے، بتائیں کیا طریقہ کار اختیار کریں۔ تو وزیر نے کہا میرے پاس ایک تجویز ہے، وہ یہ ہے کہ کسی اللہ کے نیک بندے کو بلائیں، ہو سکتا ہے دعا کر اللہ پاک شفا دے دے۔ مسلمان اور کافر میں بڑا فرق یہ ہے، ایک وقت آتا ہے کافر مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتے ہے، بس کچھ نہیں ہوتا، ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ مسلمان کے جسم سے اگر روح آدھے جسم سے نکل بھی چکی ہے اور آدھے جسم میں روح ہے، تب بھی وہ امید رکھتا ہے کہ اللہ پاک کرم فرمائے گا، مہربانی فرمائے گا۔ مسلمان ہمیشہ رب سے امید رکھتا ہے، کافر نا امید ہو جاتا ہے۔ بادشاہ وقت تھا، ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، وزیر سے مشورہ طلب کیا، اس نے نیک بندے کا مشورہ دیا، کہا ٹھیک ہے اللہ کے نیک بندے کو ڈھونڈ لائیں تاکہ وہ دعا کرے، ہو سکتا ہے اللہ پاک مجھے شفا عطا فرمائے۔ نکلا ڈھونڈنے، شہروں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، ایک سے پوچھے، دوسرے سے پوچھے۔ ہر کھاتے کے اندر نمبر 2 لوگ تو ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، جو لوگوں کو بدنام کرتے ہیں۔ یہ جو آپ جیب میں نوٹ رکھتے ہیں پیسے، اس میں بھی نقلی نوٹ تو ہوتے ہیں، تو نقلی نوٹ کے پیچھے آپ اصلی نوٹ تو نہیں چھوڑتے نا، نقلی نوٹ کے پیچھے اصلی نوٹ آپ چھوڑتے ہیں؟ کسی نے آپ کو دھوکہ دیا، نقلی نوٹ آ گیا، دھوکہ ہو گیا، کیا باقی نوٹوں کو آپ آگ لگاتے ہیں؟ تو اگر کوئی نقلی مولوی آ گئے تو پھر سب مولویوں کو برا نہ کہے، کوئی نقلی پیر آ گئے تو سب پیروں کو برا نہ کہے، آپ کوئی نقلی دوست ہے تو سب دوستوں کو برا نہ کہے۔ نقلی ہر جگہ ہوتے ہیں، مولویوں کے اندر بھی نقلی ہیں، پیروں کے اندر بھی نقلی ہیں، نوٹوں کے اندر بھی نقلی ہیں، پاکستان کے حکمرانوں کے اندر بھی نقلی ہیں، لیکن سارے نقلی تو نہیں ہوتے، کوئی نقلی ہوتا ہے۔ پھر ایک نقلی کے پیچھے سب کو برباد نہیں کرنا پڑتا۔ سبحان اللہ، ایسا ہے یا نہیں؟ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بادشاہ وقت نے وزیر کو نیک بندے کی تلاش میں بھیجا، در در کی خاک چھانتا ہوا بمشکل ایک نیک بندہ ملا، شاہی دربار میں لے آئے۔ بادشاہ وقت سے اس اللہ کے نیک بندے نے کیا حال ہے؟ اس نے کہا جی حال یہ ہے کہ ڈاکٹر نے لا علاج کر دیا، موت سر پہ ہے، کوئی رستہ نہیں ہے، مہربانی کریں، دعا مانگے، ہو سکے اللہ پاک شفا دے دے۔ وہ اللہ کا نیک بندہ جو تھا نا، وہ حق گو تھا۔ وہ کیا تھا؟ حق گو تھا۔ حق بولنے والے بڑے تھوڑے ہیں، بلکہ یہاں تو حال یہ ہے کہ جیسا موسم ہو مطابق اس کے میں دیوانہ ہوں، مارچ میں بلبل ہوں، جولائی میں پروانہ ہوں۔ جیسے حالات ہوتے ہیں لوگ ویسے بن جاتے ہیں۔ حق بولنے والے لوگ بڑے تھوڑے ہوتے ہیں، اور جو حق بولتا ہے رب اس کی زبان پہ اثر بھی ڈالتا ہے۔ بے شک اس اللہ کے نیک بندے نے بادشاہ سے کہا ارے تو خالق سے رحم چاہتا ہے، مخلوق پہ رحم نہیں کرتا، رب بھی تیری اوپر رحم نہیں فرمائے گا۔ رب سے رحم مانگتے ہو تو مخلوق پہ بھی رحم کرو، اللہ رحم کرے گا۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ وزیر نے اپنی بات اچھی کہہ دی۔ کوئی مولوی صاحب تھے نا، حق گو علماء ہوتے ہیں، حق بات کہنے والے۔ ایک بندہ تھا چودھری صاحب، نمبردار، وڈیرا، بڑا آدمی تھا، گھوڑے پہ سوار آ رہا تھا، اور گھوڑے پہ جب سوار آ رہا تھا تو اس کے جسم پہ ریشمی لباس تھا۔ ریشم پہننا مرد کے لیے تو حرام ہے، سونے کی انگوٹھیاں پہنی تھی، سونا مرد کے لیے پہننا کیا ہے؟ حرام ہے۔ ہمارے ہاں شادیوں میں مرد بھی سونا پہنتے ہیں، حرام ہے۔ کہتے ہیں جی بازاب جی وہ سفر میں ہوں گے، پھر مشکل ہوگی، پھر سونا بیچ دیں گے، تو سفر میں موت آ سکتی، موت آ گئی پھر سونا تیرا باپ آ کر بیچے گا۔ جب ایک چیز حرام ہے، بس حرام ہے، تو پھر خوہ بدرہ بہانا بھی سیار بھیڑی عادت دے بہانے بڑے ہونے، رب تو حکم ہویا تو بس گل ختم۔ اور مولوی صاحب کے سامنے چودھری نمبردار وڈیرا بڑا آدمی گھوڑے پہ سوار آ رہا ہے، ریشمی لباس اس کے تن بدن پہ ہے، سونے کی انگوٹھیاں اس کی انگلیوں میں ہیں، اور وہ گھوڑے پہ سوار ہے۔ اور مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب ہی گل دا جواب تو دیو، کیڑی گل؟ بندہ پیشاب کر دے نا جی، تو پیشاب دی پینگا کپڑا تے لگ ویندے، زمین سخت ہوئے تو کپڑا تے قطرے پیشاب دے آ ویندے۔ ہن انہاں نال نماز تھیندی کہ نہیں؟ ان کے ساتھ نماز ہوتی کہ نہیں؟ یہ مولانا صاحب سے پوچھا۔
اب مولوی صاحب میری طرح ہوتا نا تو پھر دائیں بائیں آئیں شائیں کرتا نا. وہ تو اللہ کا نیک بندہ تھا اور حق گو تھا. اس نے کہا میں ابھی شہر کے باہر سے آ رہا ہوں, ایک آدمی کی گائے مر گئی تھی اور وہ بدبودار ہو گئی تھی. میں نے وہاں پر ایک کتا دیکھا, کتا وہ گائے کھانے کے لیے چلا گیا. میں دیکھتا رہا, پہلے کتا باہر سے کھاتا رہا, پھر اس کے پیٹ کے اندر گھس گیا. اب وہ کتا اس حرام سے پورا سیر ہو گیا, اندر بھی باہر بھی, اور اس کے جسم پر پوری غلاظت لگ گئی. وہ کتا جب باہر آنے لگا اور پیشاب کے لیے جب میں نے دیکھا کتا پیشاب کرنے, اس نے ٹانگ اٹھائی کہ مجھے پیشاب کے قطرے نہ لگ جائیں. میں بڑا حیران ہو گیا, کتا بڑا عجیب ہے, اندر بھی حرام اوپر بھی حرام اور پیشاب کے قطروں سے بچنا چاہتا ہے. اگر گندگی سے بچے تو پھر اس حرام سے بھی تو بچو نا. میں نے سوچا کتا بڑا عجیب ہے, اندر حرام بھر دیا, اوپر گندگی لگی ہے اور پیشاب کے قطروں سے بچتا ہے. اے نواب چودھری ملک, تیری مثال اس کتے کی طرح ہے. تیرے پیٹ کے اندر عوام کے حقوق پڑے ہیں, تیرے جسم پہ ریشمی کپڑا ہے, سونے کی انگوٹھیاں ہیں, تیرے اندر بھی حرام باہر بھی حرام. جیسے پیشاب سے وہ کتا بچنا چاہتا تھا, تو بھی اس کی طرح پیشاب سے بچنا چاہتا ہے. اس کو سمجھایا تو سمجھانے والے سمجھاتے ہیں, لیکن اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ پیر صاحب کو لے گیا, پیر صاحب نے بادشاہ کو کھری کھری سنائی, کہنے لگا رب سے رحم مانگتے ہو تو مخلوق خدا پہ رحم کرو. گھر میں بیماری ہے, تنگدستی ہے, مصیبت ہے, پریشانی ہے, دیکھو کسی کو ستایا تو نہیں, کسی کا حق تو نہیں مارا, کسی کا ڈاکہ تو نہیں لگایا, کسی کو ذلیل تو نہیں کیا, کسی کی عزت پہ حملہ تو نہیں کیا. جب تم مخلوق خدا کو ستاؤ گے خدا تمہیں نہیں چھوڑے گا. اس لیے کہ اللہ پاک نے فرمایا الخلق عیال اللہ, یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. مخلوق جو ہے نا, مخلوق یہ اللہ کا کنبہ ہے. اللہ تو لم یلد ولم یولد, اللہ کی تو اولاد نہیں ہے, نہ اللہ کسی کی اولاد. جیسے تمہیں گھر والے پیارے ہیں, باہر سے مانگنے والا ہے بھی تیرے گھر والوں کو دعا دے تو زیادہ پیسے دیتا ہے, پوری زندگی کما کے گھر والوں کو دے, بچوں کو کھلایا, بیوی کو کھلایا, بچیوں کو کھلایا, ساری زندگی بندہ گھر والوں کو کھلاتا ہے. اب اللہ پاک نے مخلوق خدا سے محبت کی مثال دی اور سادہ لفظوں میں فرمایا جیسے تمہیں گھر والے پیارے ہیں مجھے مخلوق اس طرح پیاری ہے. الخلق عیال اللہ, مخلوق خدا کا کنبہ ہے. وہ تیرے گھر میں کوئی پتھر مارے, تیرے گھر کا کوئی دروازہ توڑے, تیرے گھر کے بندوں پہ کوئی ظلم کرے, کیا تمہیں پیارا ہوگا؟ جو مخلوق خدا کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اللہ پاک انہیں پسند نہیں فرماتا. میں عرض کرنے لگا ہوں, وہ پیر صاحب چلے گئے واپس. اب وزیر نے سے پھر بادشاہ نے کہا اب کیا کریں, مخلوق خدا پہ رحم کی سبیل کیا ہے, طریقہ کیا ہے, کیسے رحم کریں؟ وزیر نے کہا جی مخلوق پہ رحم کرنے کے بڑے طریقے ہیں, اچھائی کے بڑے طریقے ہیں. ایک طریقہ میں بتا دیتا ہوں, اگر آپ منظور کریں, قبول کا بادشاہ ہے, اگر منظور ہو تو کیسے؟ اس نے کہا جی آپ ایسا کریں کہ جیل میں بڑے بے گناہ لوگ بھی ہوتے ہیں, جیلوں میں, کیونکہ جب پکڑ دکڑ ہوتی ہے نا پھر نہیں دیکھا جاتا کون گناہگار ہے کون بے گناہ ہے. پھر نوکری اور تنخواہ بچانے کے لیے جو سامنے اللہ تاڑ دیا. ہاتھی جب دوڑتا ہے پھر نہیں دیکھتا کہ کون پیر تلے آئے. تو جیلوں میں بڑے بے گناہ پڑے ہوتے ہیں. ایسا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے مجرم ان کو جیلوں سے چھوڑ دیا جائے. ان کی مائیں ہیں, ان کی بہنیں ہیں, ان کے بچے ہیں, ان کے گھر ہیں, بیچارے پریشان ہیں, ان کو چھوڑ دیا جائے. یہ بھی مخلوق خدا پہ رحم کا ایک طریقہ ہے. ہو سکتا اللہ پاک کسی وجہ سے رحم فرمائے. بادشاہ نے وزیر کا یہ مشورہ قبول کر لیا, آرڈر جاری کر دیا ملک بھر کے جیلوں سے چھوٹے چھوٹے مجرموں کو چھوڑ دیا جائے. سبحان اللہ, چھوٹے چھوٹے مجرموں کو چھوڑ دیا جائے. مجرم سارے چھوٹ گئے, گھروں میں پہنچ گئے. پھر وزیر سے کہا جاؤ اللہ کے نیک بندے کو بلا لاؤ. پھر وہی بندہ اللہ کا نیک بندہ شاہی دربار میں لایا گیا. بادشاہ وقت نے کہا جیسے آپ نے فرمایا ہم نے عمل درآمد کر دیا. بے گناہ قیدی چھوٹے مجرموں کو چھوڑ دیا, گھروں میں پہنچ گئے, ماؤں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ, بیٹیوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ ان کی ملاقات ہو گئی. سب نے دعائیں دی. جب اللہ کے نیک بندے نے سنا فرمایا لوٹا لاؤ. لوٹا لائے, وضو کیا, مصلی بچھاؤ, 2 رکعت نماز نفل ادا کی, پھر دعا کے ہاتھ اٹھائے.
اللہ کے نیک بندوں کی دعا بڑی عجیب ہوتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یاد رکھ میرے بھائی، جب بھی اللہ سے دعا مانگ سچے دل سے مانگ، یقین سے مانگ، وثوق سے مانگ، اور جب تو وثوق سے مانگے گا یقین سے اللہ پاک ضرور قبول کرے گا۔ ڈگمگائے گا، شک کرے گا، تذبذب کرے گا تو اللہ تذبذب شک والی دعائیں نہیں سنتا۔ پکے دل سے مانگو گے تو اللہ قبول کرتا ہے۔ آئے ہیں تیرے در پہ تو کچھ لے کے جائیں، جب تو آیا ہاتھ اٹھائے، آنسو بہائے اور دعا مانگی اور سچے پکے دل سے، خدا کی قسم سچے دل کی دعا اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ اور دعا کی قبولیت میں دو چیزوں کا لحاظ رکھے پھر تو ماشاءاللہ سونے پر سہاگا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ رزق حلال، لقمہ حلال کا منہ میں ڈالے۔ حلال خور بندے کی دعا اللہ پاک رد نہیں کرتا۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، مانگتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، رب ان کی دعا قبول نہیں کرتا۔ فرمایا ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے اگر وہ اپنے ہاتھ آسمان تک بھی پہنچائیں پھر بھی ان کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کا لباس بھی حرام کا، ان کے پیٹ میں غذا بھی حرام کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حرام خور بندے کی دعا نہیں سنتا۔ آج وہ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اپنی غذا پاک کرو رب تمہاری دعائیں قبول فرمائے گا۔ دوسری بات کیا ہے؟ صدق کے مقال، زبان پہ سچی بات کے جھوٹ سے جان بچا۔ جب صدق کے مقال کی دولت ملے گی، رزق حلال کی دولت ملے گی، زبان پر بات آئے گی، سچی ہوگی، کھانا غذا پیٹ میں جائے گا، حلال کا ہوگا تو اللہ دعائیں سنے گا، قبول فرمائے گا۔ اللہ پاک کیا کرے گا؟ قبول فرمائے گا۔ اس اللہ کے نیک بندے نے وضو کیا، دو نفل پڑے، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ اب دعا کے لیے لمبی چوڑی بات نہیں، دعا کی جب ہاتھ اٹھایا الحمد اللہ کی حمد کی، درود پاک، ایک دو جملے بولے، عرض کرنے کا یا اللہ یہ تیرا بندہ ہو کر تیرے بندوں پہ رحم کر رہا ہے اور تو خالق ہو کہ اس پہ رحم نہیں فرماتا۔ یا اللہ یہ تیرا بندہ ہو کر، تیرا محتاج ہو کر، تیرا تنگدست ہو کر، تیرا بندہ ہو کر تو تیرے بندوں پہ رحم کرتا ہے اور تو خالق ہو کہ اس پہ رحم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دی، وہ بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ لہذا مخلوق خدا کے ساتھ اچھائی کرنے کا بڑا مقام ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ مرحوم اسرار گل صاحب جو کہ جنان کے نام سے ان کا نام تھا، مشہور تھے، انہوں نے پوری زندگی مخلوق خدا کی خدمت میں گزاری۔ اور جو بندہ مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے اصل میں دعائیں زبان سے نہیں، دعائیں ہاتھوں سے نہیں، دعائیں دل سے ہوتی ہیں۔ دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ کسی کا آپ نے دل خوش کر دیا نا، خوش، اور اس کی دعا نکل گئی دل سے تو تیرا بیڑا پار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر تو سب دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ آئے بیٹھے، لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن دل کی دنیا اللہ جانتا ہے۔ اور پھر جب ایک آدمی کا دل خوش ہو جائے اور دل سے دعا نکالے اس میں ریا نہیں۔ بس میں اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں نا جی، دعا مانگو، ہو سکتا ہے میں ریا کروں، آپ میں سے جو دوست احباب آئے ہو سکتا ہے شیطان تو ہر کسی کے ساتھ کہ وہ دکھاوے کے لیے وہ کر رہا ہو، میں دکھاوے کے لیے کر رہا ہوں، لیکن جو چیز دل کی ہوتی وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھتا، اس میں ریا نہیں۔ اور جیسے آپ بتاؤں، آپ بازار جاتے ہیں نا، سونا زیور خریدتے ہیں تو سونا دو قسم پر، ایک سونا کھوٹ والا ہوتا ہے جس میں ملاوٹ ہوتی ہے، ایک سونا خالص ہوتا ہے۔ تو خالص سونا اس کی قیمت اور ہوتی ہے، دودھ میں پانی مل جائے اس کی قیمت اور ہے، دودھ خالص اس کی قیمت۔ عمل بھی اسی طرح ہے، جیسے سونے میں کھوٹ مل جائے تو سونے کی قیمت گھٹ جاتی ہے، عمل میں کھوٹ مل جائے تو عمل کی قیمت بھی گھٹ جاتی ہے۔ اللہ پاک اس عمل کو قبول کرتا ہے جس میں اخلاص ہو، للہیت ہو، رب کی رضامندی ہو، اس میں کھوٹ نہ ہو، ریا نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو۔ اور یہ دعا جب کسی بندہ کوئی اچھائی کرے اور بندہ اس کے لیے دعا کرتا ہے تو پھر وہ دعا کھوٹ کی نہیں ہوتی بلکہ اخلاص کی، تو اللہ پاک اخلاص کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔